آپ جس شخص پہ روز تبرہ کرتے ہیں، جس کو آپ نے اڈیالہ کی قید خانے میں ڈالا ہوا ہے 1000 دن سے زیادہ، اس شخص کے دور کو اور آج کے دور کو تقابل کریں۔ سر 150 روپے پیٹرول تھا، سر 20 روپے کا ڈومیسٹک یونٹ تھا، آج ٹیکسز بنائے 123-25 روپے کا۔ مجھے اگلے روز ایک شخص نے اپنی چیف منسٹر کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں، آپ اس خاتون کو یہ بتانے پر تیار ہی نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں لوگوں کی جان کنی کا باعث بن رہی ہیں۔ لیکن سر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بطور ایک گناہگار مسلمان کے خدا کی قسم یہ کہتا ہوں، اس ایوان میں چاروں طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود لکھا ہوا ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنا تنگ، جتنا پریشان، جتنا بدحال، جتنا خوفزدہ، جتنا نا امید لوگوں کو اس 3 سال میں دیکھا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک افسر توبہ ٹیکسی میں پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا ہے، آپ میں سے کسی کو ہوش آیا؟ ہم تو سنا کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب فوری ایکشن لیتے ہیں، ہم تو سنا کرتے تھے کہ فوری طور پہ غریب کی سنوائی ہوتی ہے، یہ آپ کی مورل اتھارٹی ہے، آپ کی بھی اور اپنے ساتھی وزراء کی بھی مجبوریوں کا احساس ہے۔ لیکن آپ اتنے بے دست و پا ہوں گے، آپ اتنے بے بس ہوں گے، آپ اتنے کمزور ہوں گے کہ آپ پنجاب کے لوگوں کی بات بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ میں تو اس اقتدار کو سمجھتا ہوں یہ اقتدار نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی امتحان ہے آپ لوگوں کے لیے۔ صرف وزراء کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں، میں حیران ہوں ایک اتھارٹی بنی ہے پنجاب میں پیکٹا کے نام سے، سر ایک ڈائریکٹر کی تنخواہ 15 لاکھ روپے، ایک اتھارٹی بنی ہے سترہ پنجاب، سر اربوں روپے کی کرپشن ماہانہ۔ اب تو لفظ کرپشن استعمال کرتے ہیں، ہمیں خود بھی شرم آتی ہے، مطلب اتنی مدوں میں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کیا ریٹ تھا پچھلے سال ڈیزل کا، کیا ریٹ تھا پیٹرول کا، کیا ریٹ تھا بجلی کے یونٹس کا۔ میرے بھائی فرماتے ہیں جی آپ بل پر بات کر رہے ہیں، بھائی بل میں آپ ایک نئی فورس کو یہ اتھارٹی دے رہے ہیں کہ پنجاب میں انٹر ہونے والا اور پنجاب سے باہر جانے والا اب ایک اور فورس سے بلیک میل ہوگا۔ جیسے ہم ملتان سے باہر آتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے ایک سائز کا ناکا نظر آتا ہے، اس سے آگے جائیں ڈولفن فورس کھڑی ہے، سر اس سے آگے جائیں موٹر پولیس کھڑی ہے۔ بھئی آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ دنیا بھر کی حکومتیں، دنیا بھر کے قاعدے اور قوانین لوگوں کو سکون دینے کے لیے، معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سنتا ہوں ٹیکسز کی بھرمار، سر آپ ایک چھوٹے سی دکان پر چلے جائیں، سر لیبر انسپیکٹر جاتا ہے تو اس کے بعد فوڈ انسپیکٹر آ جاتا ہے۔ اپنی چیف منسٹر کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں، آپ اس خاتون کو یہ بتانے پر تیار ہی نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں لوگوں کی جان کنی کا باعث بن رہی ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بطور ایک گناہگار مسلمان کے خدا کی قسم یہ کہتا ہوں، اس ایوان میں چاروں طرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود لکھا ہوا ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جتنا تنگ، جتنا پریشان، جتنا بدحال، جتنا خوفزدہ، جتنا نا امید لوگوں کو اس 3 سال میں دیکھا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے اللہ کو بھی جان دینی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا، آپ کا، میرا، اس اسمبلی کا اور ان بادشاہوں کا اور وزراء کا یہ اقتدار قائم رہے گا؟ نہیں رہے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ آپ جس شخص پہ روز تبرہ کرتے ہیں، جس کو آپ نے اڈیالہ کی قید خانے میں ڈالا ہوا ہے، 50 روپے پیٹرول تھا، سر 20 روپے کا ڈومیسٹک یونٹ تھا، سر 17 یونٹ کا بجلی کا بل ایک شخص کو 2500 روپے کا آتا ہے، 17 یونٹ کا بل۔ اب سے گزارش کروں گا اس طرح کے بلوں کو خدا کے لیے لوگوں پر مسلط نہ کرے۔ یہ پولیٹیکل ورکر ہیں، یہ بہرحال اس بار فارم 47 سے آئے ہوں گے، پہلے نہیں آتے تھے۔ اب یہ اگر علت پڑ گئی ہے آپ کے گلے میں، یہ توق پڑ گیا ہے، لوگوں کی تکالیف کے لیے اس کو استعمال نہ کرے۔ ایک افسر توبہ ٹیکسی میں پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا ہے، آپ میں سے کسی کو ہوش آیا؟ ہم تو سنا کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب فوری ایکشن لیتے ہیں، ہم تو سنا کرتے تھے کہ فوری طور پہ غریب کی سنوائی ہوتی ہے، یہ آپ کی مورل اتھارٹی ہے۔ کیا آپ کے اراکین اسمبلی کو اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ آ کے اس پر بحث کریں، ہماری گفتگو سنیں؟ مجھے معلوم ہے آپ کو، ان سب دوستوں کو بڑا غصہ آ رہا ہوگا۔ خدا را لوگوں میں رحم کھائیں۔ اگر آپ کے ہاتھ یہ اختیار آ گیا ہے، اگر آپ کو کسی بھی طرح سے یہ سارا سلسلہ بن گیا، میں پنجاب کی عوام دیکھ رہی ہے، پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی گورنمنٹ کو اس طرح کے ظالمانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جی فلاں اس کا تھا فارم 47، میں نے خود بنایا تھا، کہ یہ سچ سن کر ان کو کیسے تکلیف ہوتی ہے، یہ سچ سے کس طرح اتنے بڑے یہ جو ٹیکسز پنجاب کے لوگوں پر عائد کرنے کی پلاننگ کر رہی ہے، کس دل کس حوصلے کے ساتھ ہمارے یہ ٹریئر بینچز میں بیٹھے دوست اس سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ 53% ٹیکس دینے والے لوگ، ہمیں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی بھی اور اپنے ساتھی وزراء کی بھی مجبوریوں کا احساس ہے، لیکن آپ اتنے بے دست و پا ہوں گے، آپ اتنے بے بس ہوں گے، آپ اتنے کمزور ہوں گے کہ آپ پنجاب کے لوگوں کی بات بھی نہیں کر سکتے ہوں گے۔ بھئی میں تو اس اقتدار کو سمجھتا ہوں یہ اقتدار نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی امتحان ہے آپ لوگوں کے لیے۔ صاحب دیکھیں جو پچھلے سال کاشت ہوئی تھی، آج وہ کاشت کہاں چلی گئی؟ جو پچھلے سال کاشتکار کے ایکسپینس تھے، آج وہ ایکسپینس کہاں ہیں؟ کیا ریٹ تھا پچھلے سال ڈیزل کا، کیا ریٹ تھا پیٹرول کا، کیا ریٹ تھا بجلی کے یونٹس کا؟ کیا عوام کے یہ منتخب نمائندے ہماری اس سول بیوروکریسی کو، جو آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل سے، ڈیفرنٹ مردوں سے فنڈ کلیکشن کا مشورہ دیتے ہیں، آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی پنجاب کا عام آدمی تو پہلے زبو والی کا شکار ہے؟ ایک طرف وزراء کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں، میں حیران ہوں ایک اتھارٹی بنی ہے پنجاب میں پیکٹا کے نام سے،
سر ایک ڈائریکٹر کی تنخواہ 15 لاکھ روپے, ایک اتھارٹی بنی ہے سترا پنجاب, سر اربوں روپے کی کرپشن ماہانہ. اب تو لفظ کرپشن استعمال کرتے ہیں, ہمیں خود بھی شرم آتی ہے, اور ہم سوچتے ہیں ہم اپنے نوجوان کو, پاکستان سے باہر بسنے والے اوورسیز کو, عوام پاکستانی کو کیا پیغام دے رہے ہیں. مطلب اتنی مدوں میں آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کس قدر اذیتناک صورتحال میں. جناب ڈپٹی اسپیکر, ملتان سے نکلیں باہر, جیسے آپ ملتان سے باہر آتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایکسائز کا ناکہ نظر آتا ہے. ایکسائز کے بعد آگے لیڈ فورس کھڑی ہے, اس سے اب آگے جائے کسٹم کھڑی ہے, اس سے آگے جائے ڈولفن فورس کھڑی ہے, سر اس سے آگے جائے موٹر پولیس کھڑی ہے. بھئی آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ ایک چھوٹے سی دکان پر چلے جائیں, سر لیبر انسپیکٹر جاتا ہے تو اس کے بعد فوڈ انسپیکٹر آ جاتا ہے, فوڈ انسپیکٹر جاتا ہے تو اس کے بعد انوائرمنٹ کا انسپیکٹر آ جاتا ہے, سر وہ جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی اور ادارہ آ جاتا ہے. آپ نے پورے پنجاب کو یہ پلان کر لیا کہ ہم نے پولیس اور اس کرپٹ نظام سے چلانا ہے. میں ایک کامن مین کا نمائندہ ہوں, خود بھی چھوٹا سا بزنس مین ہوں. آپ کسی ایک آدمی کا انٹرویو کریں, ایک آدمی کے حالات پوچھیں, مجھے حیرانی ہے آپ 300 سے زیادہ لوگ اپنی چیف منسٹر کو نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں. آپ اس خاتون کو یہ بتانے پر تیار ہی نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں لوگوں کی جان کنی کا باعث بن رہی ہیں. لیکن کیا مریم نواز صاحبہ کا, آپ کا, میرا, اس اسمبلی کا اور ان بادشاہوں کا اور وزراء کا یہ اقتدار قائم رہے گا؟ اسپیکر, آپ خود پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ کے والد نے صاحب کو ریپرزینٹ کیا. یہ اس بیوروکریسی سے نہیں کہتے کہ یار اس عوام کی رگوں میں اب خون نہیں ہے, آپ نے اللہ کو بھی جان دینی ہے. سر ایک سائنٹیفک تحقیق ہے, اگر کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوتا دنیا بھی 4000 سال قائم رہ سکتی ہے. نہیں رہے گا, اللہ کا نام باقی رہے گا. واٹس ایپ کیا, آپ کو اور مجھ سے کوئی چیز جناب ڈپٹی اسپیکر پوشیدہ نہیں ہے. ہم ڈیجیٹل دور کا حصہ ہیں, لوگ ہمیں اپنی تکالیف بتاتے ہیں. سر 17 یونٹ کا بجلی کا بل ایک شخص کو 2500 روپے کا آتا ہے, 17 یونٹ کا بل. میری تو ضرب تقسیمیں فیل ہو جاتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا اس طرح کے بلوں کو خدا کے لیے لوگوں پر مسلط نہ کریں. آپ کم از کم ڈپٹی اسپیکر صاحب اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان جیسے شاندار لوگ, میں بڑی دل سے ان کی عزت کرتا ہوں. یہ پولیٹیکل ورکر ہیں, یہ پولیٹیکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ نے ندیم قریشی کی یہ پوری مکمل سپیچ سنی کہ کیسے ندیم قریشی نے شہباز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ جب عمران خان تھا تو پٹرول 50 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا, اور اب شہباز شریف آیا ہے جس نے اتنا مہنگا پٹرول کر دیا ہے. شہباز شریف نے تو کسی چیز کو نہیں چھوڑا, ہر چیزوں پر ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, اور عمران خان تو گن گن کر چیزوں پر ٹیکس لگاتا تھا. اور ندیم قریشی نے کہا کہ یہ حکومت اب عوام کے خون چوس رہی ہے, جو ان کے اوپر حکومت اتنے ٹیکس لگا رہی ہے تو کہاں سے غریب 3 وقت کی روٹی بھی کھا سکتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے 2 غریبوں کو 3 وقت کی روٹی بھی میسر میں صحیح سے نہیں آتی تھی, اور اب کیسے آئے گی؟ تو ناظرین, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ندیم قریشی نے صحیح کہا یا غلط؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.